پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے روشن قندیلیں۔ روشن قندیلیں کے تحت ہم فقہ اسلام کے واقعات آپ سے شیئر کرتے تھے۔ آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ ریلیٹ ہے۔ وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ منصور تھا، ان کے وہاں جو قاضی تھے یحییٰ بن سعید انصاری، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، یہ وہ اس وقت کے قاضی تھے۔ تو وہ اسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوا کرتے تھے۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے یحییٰ بن سعید انصاری کہ کوفہ والے بڑے سادہ لوگ ہیں، بڑے سادہ لوگ ہیں، یہ جو ایک آدمی کے اشارے پر چلتے ہیں، کیونکہ یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ خلیفہ منصور کے دربار میں بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، لیکن عام لوگوں کے اندر ان کا وہ مقام نہیں تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ لہٰذا کوفہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فتویٰ دے دیتے پورا کوفہ اس کے اوپر سر تسلیم خم کرتا۔ تو اس پر یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ کوفہ والے بڑے سادہ لوگ ہیں، ایسے سادے ہیں کہ ایک آدمی کے اشارے پر پورا کوفہ جو ہے وہ ہلتا ہے، عمل کرتا ہے، یعنی مراد ان کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ گئی کہ قاضی یحییٰ بن سعید انصاری جو ہے وہ ایسا فرمایا کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ تو آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ تم جو ہے نا وہ قاضی یحییٰ بن سعید انصاری سے ملاقات کرو اور اس کے ساتھ مناظرہ کرو، اس سے مناظرہ کرو، مطلب کوئی ایسا سوال کرو تو اس کے ساتھ جا کے اس کا علمی لیول بھی پتہ چلے، اور پتہ چلے اس کو کہ تم یہ امام اعظم یعنی مجھ پر استاد پہ اعتراض کرتے ہو ہیں تو شاگرد کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں، اس کو بھی اپنا اندازہ ہو جائے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جا کر سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ ایک غلام ہے جو دو آدمیوں میں مشترک ہے، وہ ایک غلام دونوں کا مشترک غلام ہے۔ اب ان میں سے ایک آدمی اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے کہ اس نے کہا میں غلام کو آزاد کر دیا، تو غلام آزاد ہوگا یا نہیں؟ تو یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا کہ نہیں، آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ پورے کا مالک نہیں ہے، دوسرا آدمی بھی اس میں مالکانہ حق رکھتا ہے، لہذا جب وہ اس کو آزاد کرے گا تو اس کا ضرر ہے کہ غلام آزاد ہو گیا ہے، تو اب وہ ہاف دونوں کا حصہ ہے، تو اس نے آزاد کرنے پہ آزاد اگر ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بیچارے کا ضرر اور نقصان ہے جس دوسرے کو مالکانہ حق حاصل ہے، لہذا کہتے ہیں اس کے آزاد کرنے سے آزاد نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی، گویا کہ اس کے آزاد کرنے کا جو فعل ہے کہ بھی میں نے غلام آزاد کر دیا، کہتے کہ یہ بے اثر ہے، یہ بات کہی۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اگر سامنے والا آزاد کر دے، دوسرا شریک آزاد کر دے کہ میں نے آزاد کر دیا، تو یحییٰ بن سعید انصاری نے کہا کہ ہاں اب آزاد ہو جائے گا، اب آزاد ہو جائے گا۔ اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسی منطق ہے کہ جب پہلے شخص نے اس کو کہا کہ میں نے آزاد کر دیا، تو آپ فرما رہے کہ اس کا یہ کہنا جو ہے یہ بے اثر ہو گیا، اس پہ کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ سامنے والے کا ضرر ہے۔ تو جب یہ اس کا کہنا بے اثر ہوا اور اس کا شرعی حکم نہیں لگا، تو اب دوسرے نے آزاد کر دیا، آپ کہتے ہیں آزاد ہو جائے گا، تو اس کا کیسے مؤثر ہو گیا؟ اس کا آزاد کرنا بے اثر ہو گیا، سامنے والے کا آزاد کرنا مؤثر ہو گیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر اس کے آزاد کرنا بے اثر تھا تو سامنے والے نے جب کہا کہ میں نے آزاد کر دیا تو وہ بھی بے اثر ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے والے کا کہنا بے اثر، تو ایک شریک جب آزاد کرتا تو آپ کہتے آزاد نہیں ہوا، لیکن دوسرا شریک جب کہہ دیتا آزاد تو آزاد ہو گیا۔ تو اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا وجہ ترجیح ہے؟ تو فرمایا کہ اس پر سعید ابن انصاری جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور ان کو اس کا کوئی جواب اور تطبیق سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار کتنے سادہ دل لوگ ہیں کوفہ والے کہ ایک آدمی کے اشارے پر پورا کوفہ جو ہے وہ چکر لگاتا ہے،
اور یہاں امام ابو یوسف کو بھیج کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتلا دیا کہ میرے شاگردوں کے تفقع اور ان کی جو علمیت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، تو استاد کی علمیت کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہی وہ علمیت اور یہی وہ گہرائی ہے کہ کوفہ والے محبت کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اس کا حل نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ فقہ حنفی انہوں نے مرتب کی، تقریباً 40 علماء کا پورا ایک بورڈ، وہ روزانہ مسائل کے اوپر بحث و تمیز ہو کر ایک مسئلے کو اصولی یا جزوی طور پہ جو ہے مرتب کیا، اور وہ فقہ حنفی جو ہے آج قیامت تک کے مسائل کا حل ہے۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ آج پیش آ جائے لیکن فقہ حنفی کے اندر اصولاً یا جو ہے وہ فروعاً اس کا جو ہے وہ اس کا حل اور جواب موجود ہوتا ہے، اور علماء کرام اس کا حل پیش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ سلاطین اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو سلاطین اسلام کے ہاں یہ فقہ حنفی رائج رہی۔ کیوں کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے حکومت، سیاست، سلطنت کرنے کی بھی اصول و فروع اس قدر تفصیل کے ساتھ ہیں کہ اتنے کسی دوسری فقہ میں نہیں ملتے۔ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ عبادات وغیرہ کے معاملے میں اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، لیکن جو ہے حکومت اسلامیہ کیسے چلانی ہے اس کی تفصیلات کیا ہوگی، قضات کے اصول و قواعد کے اندر جو تفصیلات و جزیات، یہ صرف اور صرف فقہ حنفی کے اندر جو ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کسی فقہ میں موجود نہیں۔ تبھی جب بھی جو ہے کوئی سلطنت اسلامیہ قائم ہوئی تو فقہ حنفی پر عمل ہوا، اور آج بھی دنیا کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کہ جس کو زیادہ نہیں صرف 100 سال، مشکل 100 سال میں بھی 2023 تک جو ہے ابھی 2-3 سال باقی ہیں، ابھی 100 سال پہلے ہی وہ سقوط ہوا اس کا، سلطنت عثمانیہ جس نے 600 سال تک جو ہے حکومت کی، پوری 3 بر اعظموں کے اوپر جو ہے اسلام کا جو ہے پرچم لہرایا، تو فقہ حنفی کے اوپر چلتی رہی، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے سلطنت اسلامیہ چلانے کے سارے اصول و قواعد موجود ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے مقام اللہ نہیں دیا، کوفہ والے ایسی ان کی عزت اور محبت نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عالی عطا فرما رکھا تھا، اسی وجہ سے جو ہے وہ کوفہ والے محبت کرتے تھے۔ لیکن سید ابن یحییٰ ابن سعید انصاری وہ جو ہے وہ ایک اپنی خاص اس کیفیت میں کہہ دیا کرتے تھے کہ سادے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں اس قدر ان کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی علمیت کا عالم یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے، اور یہ فقہ حنفی اسی طرح درخشندہ ایک ستارے کی طرح قیامت تک چمکتی رہے، آمین یا رب العالمین۔